السلام علیکم یا موسیٰ رضا۔ ولادت امام رضا علیہ السلام آپ سبھی کو بہت بہت مبارک ہو۔ باب الرضا باب الرضا ایک گوشی کا حاجة جواب بالبنزين يموت بالبنزين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 ذی القعدہ روز ولادت امام رضا علیہ السلام آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ باب رضا پہ اس وقت آپ بھیڑ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت انٹری کر رہے ہیں نماز جمعہ کے لیے۔ سارے زائرین آ رہے ہیں، مولا ان سب کی زیارتوں کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ جو حضرات یہ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی مولا جلد از جلد یہاں آنا نصیب فرمائے۔ زعفران ایران است. السلام علیک یا سلطان، دائما بر زبان ایران است. به این عزت و افتخار صلوات محمدی بفرستید. محمد وعلی محمد صلوات صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، انہ خیر و ناصر و معین، اما بعد۔ خداوند عالم نے یہ توفیق دی کہ ہم لوگ 8ویں امام کی بارگاہ میں پہنچے، جس کو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ایک ٹکڑا جس کے امام نے کہا ہے۔ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ چند روایتیں میں آپ کے سامنے پہلے امام کے زیارت کی فضیلت پہ بیان کروں اور اس کے بعد پہنچتے ہیں یہاں پہ۔ رسول اللہ نے فرمایا، میرا ایک پارہ جگر سرزمین خراسان پہ دفن ہوگا، جو بھی غم زدہ ان کی زیارت کو آئے گا، خداوند عالم اس کے دکھ درد غم کو دور کرے گا، جنت اس پہ واجب ہوگی، جہنم کی آگ اس پر حرام ہوگی۔ امام کی زیارت۔ کسی نے رسول اللہ کو خواب میں بھی دیکھا، کسی چاہنے والے نے، اور پوچھا، یا رسول اللہ ہم آپ کے کس فرزند کی زیارت کے لیے؟ کہا جو آپ کے قریب ہے۔ کہا آپ کے بعض فرزند کو زہر سے شہید کیا گیا، بعض کو تلوار سے، کس فرزند کی زیارت کو جائیں؟ کہا جو آپ سے قریب ہے، جس کو زہر سے شہید کیا گیا، جو آپ کے سرزمین میں دفن۔ کہا مولا آپ کی مراد، یا رسول اللہ آپ کی مراد امام رضا ہے؟ تو رسول اللہ نے 3 بار کہا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ، 3 بار یہ جملہ کہا۔ آئیے مولا کائنات
کی روایت، مولا نے فرمایا جو شخص بھی یہاں آتا ہے زیارت کے لیے، امام علی نقی صاحب کی روایت تو کل میں نے پیش کی تھی کہ اگر کسی کو کوئی حاجت ہو تو وہ یہاں آئے اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے قنوت میں اپنی حاجت بیان کرے اور خدا امام اس کی حاجت کو پوری کریں گے۔ مولا نے فرمایا اگر کوئی یہاں آتا ہے اور بارش کے قطرے اس کے اوپر گرتے ہیں تو پھر اس جسم کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ مشہد میں آئیں اور بارش کے قطرات آپ کے اوپر پڑتے ہیں تو جہنم کی آگ آپ کو جلا نہیں سکتی۔ 7ویں امام سے روایت ہے، کسی نے پوچھا مولا آپ کے فرزند کے زیارت کی فضیلت، امام نے کہا 70 حج 70 حج کا۔ مولا 70 حج کا ثواب؟ تعجب کیا پوچھنے والے نے، مولا 70 حج کا ثواب؟ کہا 70,000 حج کا ثواب ہے۔ سوچئے، میں نے عرض کیا تھا رات میں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت عرفے میں 1000 حج کا ثواب، یہاں امام فرماتے ہیں 7ویں امام 70,000 حج کا ثواب ہے۔ 70,000 حج کا ثواب۔ پھر پوچھا مولا واقعی 70,000 حج کا ثواب میں صحیح سن رہا ہوں؟ کہا یہ بھی سن لو کہ 70,000 حج مقبول کا ثواب دیا جائے گا۔ حج پہ جو جاتے ہیں لازم نہیں کہ سارے حج سب کے حج قبول ہوں، ان کو 70,000 حج مقبول کا اور عمرہ مقبولہ کا ثواب دیا جائے گا۔ اور 8ویں امام کی روایت، جو شخص میری زیارت کو آتا ہے 3 مقامات پہ میں اس کی زیارت کو آؤں گا، جو حدیث میں نے قم میں بتائی تھی۔ پہلا مقام جب نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا، امام وہاں مدد کو آئیں گے۔ وہاں کیوں مشکل پیش آئے گی؟ میں نے اشارہ کیا تھا مشکل اس لیے پیش آئے گی چونکہ ہمارے نامہ اعمال میں، ہمارے ریکارڈ میں وہ چیزیں لکھی ہوں گی جو ہم نے کبھی انجام ہی نہیں دیا ہے۔ تو خدا نے تو یا فرشتوں نے غلطی تو نہیں کی ہے لکھنے میں، پھر یہ ہمارے نامہ اعمال میں یہ کہاں سے آ گیا؟ بھائی بہت سارے گناہ جو ہم کو پتہ ہے جو ہم نے کبھی کیے ہی نہیں ہے، بہت سارے اعمال جو ہم کو پتہ ہے کہ ہم نے انجام دیا ہے۔ مثلا ہمارے کھاتے میں شراب چڑھا دی گئی ہے، اکاؤنٹ میں دیکھا آپ شراب پیے ہیں، تو آدمی سوچے گا میں نے کبھی شراب کو ہاتھ ہی نہیں لگایا تو ہمارے نامہ اعمال میں یہ آیا کہاں سے؟ تو کیا فرشتوں نے غلط لکھ دیا ہے؟ نہیں، وہ تو غلط نہیں کر سکتے۔ پھر کہاں سے آیا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے کسی شرابی کی غیبت کی اور اس کی برائی ہمارے کھاتے میں اور ہماری اچھائی، ہم نے اتنی محنت سے اتنا لمبا سفر کیا، کربلا، نجف، سامرہ، کاظمین، مشہد، ہر جگہ کی زیارت کی، اور ایک غیبت کے ذریعے سارا اعمال ادھر ٹرانسفر ہو گیا اور اس کی برائی ہمارے نامہ اعمال میں آ گئی۔ کتنا بڑا گناہ ہے، یہی سے عہد کر کے جائیں، یہ ساری محنت آپ کی ضائع نہ ہونے پائے، کہ ہم ایسا کام نہ کریں کہ ہماری ساری محنت دوسرے کے کھاتے میں چلی جائے۔ چونکہ ایک مومن کی صفت یہی ہے، 8ویں امام کی روایت کہ لا یکون مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی صفت، رسول اللہ کی صفت اور امام کی صفت نہ پائی جائے۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ اشارہ میں نے کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو، کتمان سر، راز کو چھپانا۔ غیبت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ راز کو ہم ہضم نہیں کر پاتے۔ کسی کو ایک ٹائم نماز نہیں پڑھتے دیکھا، یہ مولانا ہو کے صبح کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ ان کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ مولانا ہے صبح کی نماز نہیں پڑھتے، 10 لوگوں کو یہی تو غیبت ہے۔ اگر مولانا پڑھتے ہیں اور آپ نے کہا کہ نہیں پڑھتے تو تہمت ہوا، اس سے بڑا گناہ، اور یہ آپ کے سارے اعمال مولانا کے کھاتے میں چلے گئے۔ یہ ہے غیبت۔ لا یکتب بعضکم بعضا، قرآن کہہ رہا ہے غیبت مت کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی میتا فکرہتموہ، کیا تم کو یہ گوارا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ غیبت کر کے اپنے بھائی کے، مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ ہم مردہ حلال جانور کا گوشت نہیں کھاتے، مرغا مر جائے تو اس کا گوشت نہیں کھائیں گے، ذبح کریں تو کھائیں گے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ کیا تم کو گوارا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ غیبت کرنا یہ ہے۔ بہرحال وہاں امام مدد کو آئیں گے، جب آپ کے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، آپ نام اعمال دیکھیں گے،
وہاں مولا سے کہیں گے مولا یہ تو ہم نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، یہ ہمارے نام اعمال میں کہاں سے آیا؟ وہاں امام دوسرا مقام جب پولیس راز سے ہم نے کہا بال سے زیادہ باریک، وہاں پہ امام مدد کو آئیں گے. وہاں پہ کون کیسے گزرے گا؟ کس طرح سے؟ کوئی لائٹ کی طرح گزر جائے گا، کوئی سواری کی طرح گزرے گا، ٹرین کی اسپیڈ میں گزرے گا، کوئی گھوڑے کی اسپیڈ میں گزرے گا، کوئی لڑکھڑاتا ہوا اب گرے کہ تب جہنم میں، چونکہ نیچے جہنم ہے. کیوں ایسا ہوگا؟ جیسا جس کا عمل جیسا ہوگا اسی اعتبار سے وہ اس پل سے گزرے گا. وہاں امام مدد کو آئیں گے. تیسرا مقام جب اعمال وزن کیے جا رہے ہوں گے، امام وہاں مدد کو آئیں گے. اور سب سے زیادہ جو آپ کے اعمال کو وزنی کرتا ہے، سب سے زیادہ جو اعمال میں وزن پیدا کرتا ہے، جیسے لوہا، آپ کوئی چیز وزن کر رہے ہو، لوہا رکھ دیجئے، کھڑ سے ترازو نیچے ہو جائے گا. اسی طرح سب سے زیادہ جو آپ کے اعمال کو وزنی کرتا ہے وہ کیا ہے؟ محمد وآل محمد پہ صلوات پڑھنا. جب بھی آپ ہوٹل سے نکلیں، اذن آداب زیارت میں یہ بھی ہے. اچھا یہ بھی ہم نے اس کا امام نے کہا 70,000 حج کا ثواب کا سب کو برابر دیا جائے گا. جو بھی زائر حرم میں آ رہا ہے سب کو 70,000 حج کا ثواب، چاہے کوئی بغیر نہائے آ جائے، چاہے کوئی بغیر صاف کپڑا پہنے آ جائے، چاہے کوئی بغیر آداب زیارت کی رعایت کیے ہوئے آ جائے، اور ایک مرجع آ جائے زیارت کرنے، تو کیا اس کو بھی وہی برابر، اس کو بھی وہی ثواب دیا جائے؟ اور ایک عام آدمی کو بھی. ایک شرابی کا واقعہ بھی میں نے رات میں مجلس میں نہیں پڑھا شاید، ایک شرابی شراب پی کے حرم میں آ رہا ہے، شراب پیے ہوئے بدبو آ رہی ہے، حرم میں گھسا، خدام نے گیٹ پہ روکا، کیا اس کو ثواب؟ اور یہ مرجع جو آ رہا ہے، جو امام کی معرفت کے ساتھ زیارت کرنے آ رہا ہے، عارفاً بحقہا، ہر امام کی زیارت میں شرط ہے معرفت کے ساتھ جو زیارت ہوگی اس پہ جنت ہے. یہ سارا ثواب ساری فضیلت ذہن میں رہے. شرابی آ رہا تھا، یہ واقعہ چھیڑ دیا تو میں پورا کر دوں. شرابی آ رہا ہے، خدام نے گیٹ پہ روکا. یہ جو حرم کے خدام ہیں نا، ان کی اہمیت کم نہیں ہے. امام کے خادم ہیں یہ، امام کے زائرین کے خادم ہیں یہ. ہمیں بجائے ان سے الجھنے کے، یہ جو کہیں سننے کے بجائے ان کے ہاتھ چومنا چاہیے کہ تم یہاں 24 گھنٹے امام کے زائرین کی خدمت کرتے ہو. شرابی گھسا، خدام نے روکا، شاید تم غلط آ گئے ہو، ایڈریس تم کو کسی نے غلط دے دیا ہے. کہا نہیں میں صحیح آ رہا ہوں. باہر چیک کرنے والوں نے اندر آئے نہیں دیا، صحن تک آیا، بھیا واپس جاؤ. وہ نشے میں اپنا جھومتے ہوئے حرم کی طرف جا رہا ہے. مجھے پتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں. ایک خادم جو سارے خادم کی نظر میں محترم تھا، یعنی سارے خادم اس کا احترام کرتے کہ یہ سب سے زیادہ امام رضا علیہ السلام اور زائرین کا احترام کرتا ہے، سارے لوگ اس کا احترام کرتے تھے. اس خادم نے آ کے اس کو دھکا دیا کہ باہر جاؤ. یہ گرا، صحن کے اندر گرا. امام کی طرف مخاطب ہو کے کہتا کہ مولا آپ کی یہاں بھی حکومت نہیں ہے؟ یہ لوگ آنے نہیں دے رہے ہم کو، کیا یہاں بھی آپ کی حکومت نہیں ہے؟ رات میں امام خواب میں آئے، سارے خدام لائن سے بیٹھے ہیں. خدام نے خواب دیکھا، امام بیٹھے، سب سے ایک ایک کر کے حال پوچھ رہے ہیں. سوچئے امام کی نظر میں خدام کی ارزش، امام سارے خدام کا حال پوچھو. خواب اگر امام آئے ہیں تو امام آئے ہیں. شیطان ائمہ اور رسول اللہ کی شکل میں نہیں آ سکتا. امام خود آئے، سارے خدام کا حال پوچھ رہے ہیں، ایک ایک خادموں کا حال پوچھتے ہوئے جب اس خادم کی طرف مخاطب ہوئے، امام نے منہ موڑ لیا اس سے. سب کو تعجب ہوا، یہ تو ہماری نظر میں سب سے زیادہ محترم ہے، اور امام اسی سے بات نہیں کی، اسی سے احوال پرسی نہیں کیا، اسی کی خیریت نہیں پوچھی امام نے. مولا کیا خطا ہو گئی اس سے؟ امام نے کہا اس نے ہمارے زائر کو کیوں روکا؟ کہا مولا مگر آپ نے دیکھا نہیں کس حالت میں آ رہا تھا؟ کہا تمہیں کیا پتا کس نیت سے آ رہا تھا؟ تمہیں کیا پتا کس نیت سے وہ آ رہا تھا؟ تم نے کیوں روکا؟ جو بھی آتا ہے امام کا مہمان ہوتا ہے. ہم گنہگار سے امام نے بلایا، ہمیں نہیں معلوم کون سی نیکی امام کو پسند آئی. گنہگار صحیح، لیکن امام نے ہمیں. اب یہاں سے جانے کے بعد میں نے اشارہ کیا تھا، اگر کہیں یاد ہو کربلا میں، کہ یہاں سے جانے کے بعد زیارت کی اہمیت کو بچا کے رکھنا آپ کا کام ہے. زیارت سے پہلے جو کام کرتے تھے اگر وہی پھر پلٹ کے جا کے کرنا ہو، پھر وہی کام کیا. اگر ہم یہاں آئے تھے،
آنے سے پہلے ہم کبھی پردے کی ٹھیک سے رعایت نہیں کرتے تھے. اب یہاں سے پلٹ کے جانے کے بعد اب مکمل پردہ کریں گے تاکہ ہر ایک پہچان لے کے زیارت کر کے آئے. بتانا نہ پڑے کہ ہم زیارت کر کے آئے ہیں. اگر آپ نے بتایا کہ ہم زیارت کر کے آئے تو کوئی فائدہ نہیں. آپ کو دیکھنے والا بتا دے کہ آپ زیارت کر کے آئے ہیں. وہ عمل جو ہم زیارت سے پہلے کرتے تھے، اگر عمل جھوٹ بولتے تھے، نماز قضا ہو جاتی تھی، پردے کی رعایت نہیں کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، جو بھی عمل ہر آدمی خود سمجھتا ہے. کون نہیں جانتا کہ کون سا عمل اچھا ہے، کون سا عمل برا ہے جو ہم سے ہو رہا ہے. کوشش یہ کریں یہاں بارگاہ میں امام کے دعا بھی کریں کہ مولا آپ یہ توفیق دے، ہم کو توفیق دے. ہم کوشش کریں گے اب اس کے بعد یہاں سے پلٹنے کے بعد اب وہ کام نہیں کریں گے جو پہلے. تم کو کیا پتا کس نیت سے وہ آ رہا تھا، کیوں تم نے روکا؟ امام کو پتا کس نیت سے آ رہا تھا، شاید یہاں آ رہا تھا معافی مانگنے. اب اس کے بعد نہیں پئیں گے، نہیں ہاتھ لگائیں گے. یہ تو امام جانتے ہیں. اور بہت سارے واقعات ہیں، میں نقل کروں گا انشاءاللہ. ایک دن ہم لوگ حرم کے اندر کی زیارت کریں گے، کون کون سے مقامات ہیں تو وہاں اور بھی ساری باتیں میں آپ کے لیے عرض کروں گا. لیکن چونکہ یہاں پہ زیادہ ٹائم نہیں ہے، ہم لوگ ماشاءاللہ کافی لیٹ آئے ہیں، اس لیے زیادہ وقت نہیں لینا ہے، آگے بڑھنا ہے ہم کو. ابھی بہت ساری باتیں عرض کرنا ہے آپ کے سامنے. تو یہ 70 حج کا ثواب سب کو ہم نے عرض کیا کہ سب کے لیے برابر نہیں ہوگا. جو آداب زیارت کی رعایت کرتے ہوئے، کہاں سے بات نکلی تھی؟ صلوات پہ. جب آپ ہوٹل سے نکلیں، جبھی سے لے کے جب تک حرم تک آتے ہیں 5-7 منٹ جتنا بھی لگتا ہے آپ کا ٹائم، تسبیح و تہلیل، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے، صلوات پڑھتے ہوئے، جتنا بھی صلوات ہے پڑھتے جائیں گے آپ. میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ نام اعمال کو وزنی کون بناتا ہے؟ صلوات. بجائے اس کے کہ راستے میں آپ فالتو باتیں کرتے ہوئے آئیں حرم کی طرف، یہ ساری باتیں، تاکہ یہاں پھر آئیں گے تو معنویت اور بڑھتی جائے گی. آداب زیارت میں یہ ہے، پڑھتے ہوئے آئیے، پاک کپڑے پہن کے آئیے، خوشبو لگا کے آئیے. آنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ قدم رکھیے، اذن دخول پڑھیے. پلس آگے بعد امام کے زیارت جب پڑھنا ہے تو کھڑے ہو کے، جتنی طاقت ہے کھڑے ہو کے پڑھیں. قبلہ پیچھے ہو، ذری سامنے ہو. یہ سارے آداب، ایک شخص ہے کہ سارے آداب کی رعایت کرتا ہے، ایک شخص نہیں. وہیں سے نکلا اور موبائل پہ باتیں کرتا ہوا سیدھا ذری تک پہنچا، اور ذری پہ پہنچنے کے بعد ذری چوما اور چلا گیا. کتنے ایسے بھی آتے ہیں، ہوٹل سے نکلے وہیں سے موبائل چالو ہوا، بات کرتے کرتے یہاں تک پہنچے. اب اسی موبائل میں پتہ نہیں کیا، کسی کو گالی، کسی سے لڑائی، کسی سے کچھ، سب کچھ ہوتے ہوئے ذری پہنچے اور ذری چومے اور وہیں سے ویڈیو کالنگ کیا، یہ دیکھو امام کے پاس ہوں، اور واپس. یہ بھی زیارت کرنے لوگ آتے ہیں. تو یہ زیارت. اور ایک مرجع آ رہا ہے، تو کیا 70,000 کا سب کو امام نے کہا 70,000 کا حج کا ثواب. اور 8ویں امام نے رات میں نے روایت پیش کی تھی 1,000 حج کا ثواب. راوی ابی نصر بزنتی کہتے ہیں کہ میں اس روایت کو لے کے 9ویں امام کے پاس پہنچا کہ آپ کے بابا نے کہا ہے کہ ہمارے زائر کو 1,000 حج کا ثواب دیا جائے گا. آیا یہ روایت صحیح ہے؟ امام جواد سے، امام محمد تقی علیہ السلام سے سوال کیا ابی نصر بزنتی نے، مولا یہ روایت صحیح ہے؟ امام فرماتے ہیں 1,000 حج کا ثواب تو دیا ہی جائے گا، پلس میں اس کے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، میں اس کی شفاعت کروں گا چاہنے والے کی. خداوند عالم ہم سب کی زیارتوں کو قبول فرمائے. یہاں آپ کو آج جمعہ بھی ہے، نماز جعفر طیار پڑھنا نہ بھولیے. اور خاص کر اس حرم میں سارے اماموں کے حرم سے زیادہ ثواب ہے. 1,000 کہا گیا ہے ایک رکعت میں، 1,000 رکعت کا ثواب، 1,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 1,000 کنیز اور 1,000 راہ خدا میں جہاد کرنے کا ثواب حرم امام رضا میں. چونکہ رضا بن ضحاک جو لینے گیا تھا امام کو، کمانڈر 300-400 فوجی جتنے بھی گئے تھے، رضا بن ضحاک کا کہنا ہے یہ راستے میں یہ مامون کا آدمی ہے، لیکن امام کے ساتھ آ رہا ہے، امام کے کردار سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کی روایت کو بھی بہار میں، کافی لمبی روایت ہے، مجھے یہاں بیان نہیں کرنا، صرف مختصر ایک جملہ جو میں مربوط بیان کر دوں. رضا بن ضحاک نقل کرتے ہیں امام کے سفر کے حال کو. وہ کہتے ہیں کہ امام پوری رات میں صرف ایک حصہ سوتے تھے، یعنی اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو صرف 4 گھنٹہ امام سوتے تھے، 8 گھنٹہ عبادت میں گزارتے تھے. نماز شب شروع کرتے تھے امام، ایک سورے کے بعد 30 بار قل ہو اللہ پڑھتے تھے. رضا بن ضحاک کرتے پورے سفر میں امام نے نماز جعفر طیار نہیں چھوڑی، پورے سفر میں.
ہم اور آپ تھک جاتے ہیں تو یہاں آنے کے بعد نماز صبح بھی اٹھنا بہت بھاری پڑتا ہے۔ پورے سفر میں امام نماز شب تو 30 قل اللہ کے ساتھ پڑھتے تھے، امام نے نماز جعفر طیار بھی نہیں چھوڑی راستے میں۔ آج جمعہ ہے، نماز جعفر طیار خاص کر حرم امام رضا میں بہت زیادہ آپ سب انشاءاللہ پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے، اس کی بہت تاکید ہے۔ نماز زیارت بھی ہر جگہ کی طرح یہاں بھی وہی ہے، الحمد کے بعد یاسین اور الحمد کے بعد سورہ رحمان، یہ سب یاد آئے گا تو میں پہلے عرض کرتا چلوں۔ جو پہلی بار امام کے حرم میں آتے ہیں کہتے ہیں ان کی 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں وہ بھی یہ رہے کہ فرسٹ ٹائم آنے والوں کے لیے یہاں پہ 3 دعائیں گنبد دیکھنے کے بعد قبول ہوتی ہیں۔ ذہن میں رہے کہ مولا سے کیا مانگنا ہے۔ میں نے کہیں پہ اشارہ کیا تھا کہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ بعض لوگ جاتے پوری لسٹ سناتے ہیں امام کو، جو بھی مانگنا ہو آپ ذریعہ دیکھ کے بھی مانگیں تو دعا پوری ہوگی۔ اور نماز حاجت بھی جو امام نے فرمایا، امام علی نقی علیہ السلام نے، کسی کو کوئی حاجت ہو وہ یہاں آئے اور حاجت کو نظر میں رکھ کے 2 رکعت نماز حاجت پڑھے اور قنوت میں اپنی حاجت کو بیان کرے۔ کتنے لوگ آئے، تجربہ ہوا اسی چوراہے کے اوپر، یہاں بھی آپ کو خیال رکھے گا پرس، موبائل، پیسہ، یہ سب یہاں پہ ایسا نہیں کہ سارے کے سارے زائرین ہی ہوتے ہیں، یہاں آنے والے زائر کے لباس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ اسی چوراہے کے اوپر جہاں سے ہم لوگ آ رہے تھے اسی ہوٹل میں رکے تھے، اس کے بعد والے ہوٹل میں ایک لیڈیز آئی، ایک گلے لگ کے دوسری لیڈیز، 2 نے مل کے پورا پرس خالی کیا، پاسپورٹ، پیسہ، سب کچھ۔ یا آپ نہ سمجھے کہ جو گلے لگا رہی ہے وہ ایک گلے لگا رہی ہے اور دوسرا سارا پرس خالی کر کے، اور اب جب ہوٹل پہنچی اسے پاسپورٹ مانگا گیا تو پاسپورٹ تو غائب، رونا دھونا چالو۔ اور اس کے بعد اس چوراہے پہ آئے، سارے جتنے بھی کوڑے دان تھے سب ڈھونڈ ڈالا کہ شاید پیسہ لے کے چلے گئے پاسپورٹ۔ اس نے امام کی طرف مخاطب ہو کے کہا مولا ہم آپ کے زائر ہیں اور آپ ہی سے ہمیں پاسپورٹ چاہیے، کیونکہ پاسپورٹ بننے کے لیے پھر ٹائم لگے گا، پھر یہاں سے تہران جائیے، پھر سارا پروسیس۔ خیر میں نے پولیس کو فون کیا، پولیس آئی تو وہ جو وہاں پہ سم کارڈ بیچنے والے بیٹھے ہیں ٹیبل رکھے ہوئے، جب پولیس کو دیکھا تو اس نے پاسپورٹ نکال کے اس پولیس کو سم کارڈ لینے والے نے دیا، چونکہ وہ چوری کر کے وہ لوگ پیسہ لے کے چلی گئی تھی اور پاسپورٹ وہیں پھینک دیا تھا۔ وہ سم کارڈ والا جب پولیس والا آیا تو اس نے حوالے کیا، اس سے پاسپورٹ لیا، اس نے پولیس والے نے کہا دیکھو یہی ہے کیا؟ ہم نے کہا ہاں، کہا ابھی کوئی کمپلین میں کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس نے امام سے مانگا تھا، ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا، اس کا رونا دھونا اس لیڈیز کا تو دیکھنے لائق تھا، لیکن اس نیت سے اس نے، دیکھیں یہاں سے دینے میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ جب شفا کی جالی پہ چلیں گے نا تو ہم وہاں سنائیں گے آپ کو کہ کس کو شفا ملتی ہے کس کو نہیں ملتی ہے۔ کتنے آتے ہیں کہ 1 مہینہ یہاں لیٹے رہتے شفا نہیں ملتی، کتنے آئے 1 ہی دن میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں سے مانگنے میں کمی ہے، دینے میں کمی نہیں ہے۔ ہم مانگتے ہیں امام سے، ذہن ہمارا کہیں اور رہتا ہے، لہذا نماز حاجت اور دل سے پھر مانگیے امام کے ہاں سے۔ 9ویں امام کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور رات میں نے واقعہ بھی سنا کہ واقعہ امام کس طرح سے مدد کے لیے آتے ہیں۔ امام جو زائر آتا ہے اس کی زیارت کو امام خود آتے ہیں۔ رات کا واقعہ آپ کی نظر میں سامنے ہے کہ امام حائری نے کہا کہ امام اب تک ہمارے ہر زیارت کے بدلے 3 بار ہماری زیارت کو آ چکے ہیں۔ ولادت کا دن ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مصائب بھی پڑھے جائے کہ نہیں، چونکہ آج روز ولادت ہے اور امام کی شہادت کے سلسلے میں کنفیوز ہوں کہ پڑھا جائے، کچھ مصائب کے جملے پڑھے جائیں یا امام ہی کی شہادت پڑھی جائے یا بس کیا جائے۔ آپ کو زیارت پڑھتے پھر ہم لوگ، بہرحال 2-4 جملے امام کے سن لیجئے۔ میں نے کل ابا سلط کے یہاں بیان کیا تھا کہ امام نے کس طرح سے ابا سلط کو پہلے سے بتا دیا تھا جب یہاں امام آئے۔ میں اس سے زیادہ وقت نہیں لینا چونکہ ٹائم نہیں ہے اب۔ امام جب یہاں پہنچے تو امام کو ولی عہدی دی گئی، لے نہیں رہے تھے زبردستی، یہ آپ کا حق ہے۔ امام نے کہا اگر میرا حق ہے تو تو دینے والا کون ہوتا ہے؟ بادشاہت دے رہا تھا، اور اگر یہ تیرا حق ہے تو تو مجھے کیوں دے رہا ہے؟ بہرحال ولی عہد بنایا گیا، امام کو عید کی نماز کے لیے دعوت دی گئی کہ آپ عید کی نماز پڑھا دیجئے۔ اب جب عید کی نماز کے لیے امام نکلے رسول اللہ کی روش پہ حیدری تیور کے ساتھ، اب مجمع پورا سمٹ کے آ گیا، جیسے مولائے کائنات کے پاس بیعت کے لیے مجمع مسجد میں ٹوٹ کے آیا تھا، اسی طرح مجمع مولا کے
پیچھے نماز پڑھنے کے لیے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں پوری حکومت لرز رہی تھی۔ مامون کو آگے مشورہ دیا گیا کہ پلیز ان کو ہٹائیے، آپ آئیے نماز کے لیے ورنہ حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا۔ مامون نے امام کو بھیجا، پیغام بھیجا کہ آپ رہنے دیجئے، میں نماز پڑھاؤں گا۔ امام نے آ کے مامون کو موقع دیا، مامون نے امام نے کے لیے دیکھا، مامون نے کہ کیا مجمع آ رہا ہے امام کے لیے۔ بہرحال چند جملے مصائب کے بھی سنی لیجئے۔ کل یومن عاشورہ کے تحت کہ ہر دن عاشورہ امام کے حرم میں آئے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، گویا امام نے اجازت دے دی، ہم لوگ اندر چلیں گے۔ اذن دخول پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ لوگ حرم میں آ چکے ہوں گے، اذن دخول یہی پڑھیں گے، اس کے بعد زیارت، چونکہ 11:30 بجے اذان ہے تو اذان سے پہلے 5-10 منٹ بچا ہے۔ امام نے ابا سلت سے پورا واقعہ بیان کیا تھا کہ مجھے کیسے کیسے امام محراب عبادت میں بیٹھے تھے، اور ہم نے کل عرض کیا تھا ابا سلت کے روضے میں کہ ابا سلت اگر نہ ہوتے تو پتہ نہ چلتا کہ امام کو زہر کس نے دیا ہے۔ مامون نے خود زہر دیا اور خود ہی سیاہ لباس پہن کے بیٹھا، سوگ منا رہا تھا۔ امام نے کہا ابا سلت میں محراب میں بیٹھا ہوں اس لیے کہ ابھی غلام آئے گا مامون کا اور مجھے لے کے جائے گا۔ محراب عبادت میں انتظار میں امام بیٹھے تھے، میں جا رہا ہوں، امام نے کہا مامون کے دربار میں، اور جب پلٹوں اگر یہ ابا میرے سر پہ ہو تو مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا، سمجھ لینا مجھے زہر دیا جا چکا ہے، اور اگر ابا سر پہ نہ ہو تو میں سمجھنا زہر نہیں دیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد غلام آتا ہے مامون کا، امام کو لے کے دربار میں جاتا ہے، اور امام کو مامون نے وہ انگور جو میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا، اس انگور کے اندر امام کو زہر دیا گیا، زہر دیا امام کو انگور کے اندر زہر۔ پورا واقعہ کل میں پڑھ چکا ہوں کہ امام کتنے اصرار کے بعد امام نے انگور کے کچھ دانے لیے تھے۔ امام جب باہر نکلے ہیں تو قدم امام کے لڑکھڑا رہے تھے، زمین پہ امام کے قدم نہیں تھے۔ ابا سلت سمجھ گئے کہ امام کو زہر دیا جا چکا ہے، ابا امام کے سر پہ ہے، باہر آئے قدم لڑکھڑاتے ہوئے، زہر کا اثر، امام بیت الشرف میں گئے، کمرے کو بند کر لیا، ابا سلت کسی کو آنے مت دینا۔ اتنے میں ایک جوان آیا، ابا سلت نے منع کیا کہ امام نے منع کیا ہے، کہا جس نے منع کیا اس نے مجھے مدینے سے بلایا ہے۔ آپ سمجھ گئے کون؟ نویں امام آئے باپ کے قریب، باپ کی وصیت سننے کے لیے۔ امام سرہانے پہنچے، باپ کا سر زانوں پہ رکھا، نویں امام نے باپ کا سر زانوں پہ رکھا اور 8ویں امام کی وصیت شروع کی۔ ہاں عزیزو کیوں نہ ہو، بیٹا زندہ ہے، امام کی وصیت سننے کے لیے امام کے سرہانے پہنچا۔ صرف کربلا میں ایک بیٹا تھا جو باپ نہیں آ سکتا تھا، لیکن باپ خود بیٹے کے قریب آیا وصیت کرنے کے لیے۔ ہر جگہ بیٹے باپ کے سرہانے پہنچے، لیکن کربلا میں بیٹا نہیں، باپ بیٹے کے سرہانے پہنچتا ہے، اور امام کی ساری وصیتیں سید سجاد کے حوالے کی، اور وصیت کرنے کے بعد کہا میرے لال جب پلٹ کے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، امام وہاں بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں، اور میرے چاہنے والوں سے کہنا جب بھی پانی پیو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ ہاں عزیزو یہ ہے بیٹا، خود امام سرہانے آئے، وصیت کی۔ ادھر 8ویں امام وصیت کرنے کے بعد امام کی روح پرواز ہوتی ہے، اور اس کے بعد 9ویں امام نے ابا سلت سے کہا فلاں کمرے میں جاؤ، وہاں پانی رکھا، کہا مولا کوئی پانی نہیں ہے، کہا نہیں جاؤ کمرے میں، وہاں پانی رکھا ہے۔ اس کمرے میں گئے، ابا سلت پانی لے کے آئے، لا کے امام نے غسل دیا، امام نے کفن پہنایا، باپ کے جنازے پہ نماز پڑھی، بیٹا موجود ہے، بیٹا موجود ہے، عزیز و حق ہے، بیٹا موجود ہے باپ کے سرانے، باپ کی میت پہ نماز پڑھی، اور اب اس کے بعد جنازہ اٹھا، چھت میں شگاف ہوا، جنازہ آسمان کی طرف چلنے لگا۔ ابا سلت کہتے مولا اگر یہ جنازہ واپس نہ آیا تو میں مامون کو کیا جواب دوں گا؟ کہا گھبراؤ نہیں، ملائکہ آسمان پہ نماز پڑھیں گے، پھر جنازہ واپس آئے گا، میں کہوں گا مولا آپ کے اوپر آسمان کے ملائکہ نماز پڑھیں، لیکن ہائے سید الشہداء کربلا کے اندر 3 دن تک لاشا بے گور و کفن پڑا رہا، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔ سید سجاد آئے اور باپ کے جنازے کو دفن کرنے کے بعد اس پہ لکھا یہ حسین ہیں جن کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ امام کا جنازہ
واپس آتا ہے، اور اب جنازہ عالی شان سے اسی شہر کے اندر مامون کی حکومت نے اعلان کیا، اور اس کے بعد 3 دن کے سوگ کا اعلان، جنازہ لے کے آتے ہیں، یہاں پہ امام کا جنازہ دفن کر دیا جاتا ہے، قبر تیار کی گئی۔ آج لاکھوں زائرین امام کی زیارت کے لیے آتے ہیں، لیکن کچھ قبریں جنت البقیع میں اس طرح سے ویران پڑی ہیں کہ جب بھی میرا مولا دیکھتا ہوگا تو تڑپ جاتا ہوگا، ہائے میرے جدہ کی قبر بھی ویران پڑی ہے، یہاں پہ کوئی زائر نہیں ہے، لیکن ہائے امام کے ہاں اتنے زائرین موجود ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، معبود ہماری زیارتوں کو قبول فرما، ہمیں ان روزوں کی زیارت بار بار نصیب فرما۔ معبود جہاں کہیں بھی امام کے چاہنے والے ہیں اور اس زیارت کے مشتاق ہیں، مولا انہیں جلد از جلد ان روزوں کی زیارت نصیب فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم امام کے خادم اور غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک۔ و در مسئله غروب آفتاب و در حالی که دنبال نوازان حرم بر فراز دنبال خانه خود امام رضا علیہ السلام کے لیے لائن ہے، مولا رضا کے لیے لائن ہے سلام کرنے کے لیے۔ لگا جو لائن۔ خوش